لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی وفقنا لما تحب وترضى واجعل عواقب امورنا خیرا وکان من دعائه علیہ السلام فی مکارم الاخلاق ومرضی الافعال۔ بلند ترین اخلاق اور پسندیدہ ترین اعمال کے بارے میں امام سجاد کی مارکۃ الآراء دعا، جسے دعائے مکارم الاخلاق کہا جاتا ہے، صحیفہ سجادیہ میں یہ دعا 20ویں نمبر پر ہے، 20ویں دعا ہے، دعا نمبر 20۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی ہے، امام خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ وحلنی بحلیۃ الصالحین والبسنی زینۃ المتقین۔ خدایا محمد و آل محمد پر درود اور صلوات نازل فرما، رحمت نازل فرما اور مجھے صالحین کا انداز عطا فرما دے اور متقین کی زینت کا لباس مرحمت فرما دے۔ الی ان دعا علیہ السلام واستقلال الخیر وان کثر من قولی وفعلی واستکثار الشر وان قل من قولی وفعلی۔ پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں زبانی اور عملی طور سے جو کچھ بھی نیک کام کرتا ہوں، جتنے بھی زیادہ سے زیادہ نیک کام کروں، ان نیک کاموں کو کم سمجھوں، تھوڑا سمجھوں، معمولی سمجھوں، اور زبانی اور عملی طور کے اوپر جتنی بھی مجھ سے برائیاں سرزد ہوئی ہیں، چاہے تھوڑی سی تھوڑی ہوں، کم سے کم ہوں، معمولی سے معمولی بھی ہوں، استکثار الشر، میں شر کو زیادہ سے زیادہ سمجھوں۔ ہماری گزشتہ گفتگو یہاں تمام ہوئی تھی کہ انسان کو خیر کے راستے کے اوپر چلنا چاہیے، اپنے نیک کاموں کو، خیرات کو کم سے کم سمجھنا چاہیے، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم خیر کے راستے کے اوپر چلیں کہ اللہ سے استخارہ کرتے رہیں، خیر حاصل کرتے رہیں، خدا سے خیر کی دعا کریں۔ استخارہ کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ قرآن سے استخارہ کیا جائے، وہ بھی ایک راستہ ہے خدا کی رائے لینے کا، تفاؤل کا، اور ایک راستہ یہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ امام نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو خلوص کے ساتھ، اللہ سے دعا کرو کہ اس کام میں تمہارے لیے خیر اور بہتری قرار دے دے اور اس کو تمہارے لیے باعث خیر بنا دے۔ انشاءاللہ پروردگار اسی کام کو تمہارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ قرار دے دے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہمارے لیے خیر نہیں چاہتا، بہترین سے بہترین چیز بھی ہمارے لیے وبا، بلا، مصیبت، درد سر اور باعث زحمت بن جاتی ہے۔ جب خدا خیر چاہتا ہے تو بری سے بری چیز بھی اللہ اسی میں ہمارے لیے خیر کے راستے نکال دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ انسان کو خیر کے راستے پر چلنا چاہیے اور اپنی نیکیوں کو کم سے کم سمجھنا چاہیے، اور جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی توفیق حاصل ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ واقعاً اپنے عمل کے اوپر ہمیں غرور نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، اور جو کچھ بھی برائیاں ہوئی ہیں واقعاً ان سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں جبکہ وہی ہمارے لیے بری ہیں، بہت سی چیزوں کو برا سمجھتے ہیں جبکہ ہمارے لیے وہی اچھی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216 216 میں ارشاد ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے لیے جہاد کو واجب قرار دیا گیا لیکن تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو، وہ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو، اسی میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے تم محبت کرو، کسی چیز کو اچھا سمجھو اور وہی تمہارے لیے شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ بہتر جانتا ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ گزشتہ گفتگو میں جو ہم نے آپ کے بعد خدمت میں بات عرض کی تھی وہ یہی ہے کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ سے استخارہ کریں، خیر کی درخواست کریں کہ پروردگار اس کام کو میرے لیے باعث خیر بنا دے۔ تو کہاں سامنے ہمارے لیے کس چیز میں خیر ہے، کس چیز میں خیر نہیں ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اسی طریقے سے ارشاد ہے سورہ اسراء آیت نمبر 11 میں، کبھی کبھی انسان جو ہے وہ شر کے لیے اپنے بارے میں دعا کر بیٹھتا ہے
اور وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی اپنے بارے میں بری دعا نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بد دعا نہیں دینا چاہیے، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، مال دولت کو، کسی بھی چیز کو بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کل کو ہمارے لیے اس میں کیا خوبی چھپی ہوئی ہے اور کیا اچھائی چھپی ہوئی ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ کام؟ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے اور جلد بازی سے کام لیتا ہے، لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہی بنتی ہے، دین اور شریعت نے یہی سکھایا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اس دعا میں ہمیں یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ خیر کے راستے کے اوپر چلنا ہے تو اس کو کم سمجھو، اور جو شر اور برائیاں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سمجھو۔ اب بات یہ ہے کہ خیر اور شر کا بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، کس چیز کو اچھا سمجھائے اور کس چیز کو برا سمجھا جائے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ما خیر بخیر بعدہ النار، وہ خیر نہیں ہے، وہ اچھا کام نہیں ہے جس کا انجام جہنم ہو، جس کے بعد انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وما شر بشر بعدہ الجنہ، اور جس چیز کو لوگ برا سمجھ رہے ہیں، جس کو شر سمجھ رہے ہیں، اگر اس کے بعد جنت ملنے والی ہے تو یہ شر نہیں ہے، یہی در حقیقت تمہارے حق میں خیر اور خیرات ہے۔ یعنی جو کچھ بھی تمہیں نعمت مل رہی ہے دون الجنہ فہو محقور، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جہنم کے علاوہ جو بھی بلا ہے، جو بھی مصیبت ہے، وہ تمہارے لیے عافیت ہے۔ مختصر یہ کہ ہمارے یہاں خیر اور شر کی بنیاد دنیا والوں کے اعتبار سے مال دولت، پیسہ، عزت، شہرت اور عہدہ، مقام، دنیا داری، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ سوچتے ہیں کہ بڑے ان کی قسمت اچھی ہے اور مقدر والے ہیں اور قسمت والے ہیں۔ نہیں، مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ مقدر کا فیصلہ یہ دنیا نہیں کرتی ہے، مقدر کا فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ اگر دنیا میں عیش و آرام میں انسان رہا اور سب کچھ اس کے پاس رہا اور آخر میں جہنم میں پہنچا تو پھر یہ خیر نہیں ہے، یہی اس کے لیے شر ہے۔ اور دنیا میں لاکھ پریشانیوں میں انسان زندگی گزارے مگر اس کے بعد جو ہے اگر جنت مل رہی ہے تو یہی عزت ہے، یہی خیر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جملہ مشہور اور معروف جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ میں ذلت برداشت نہیں کر سکتا اور ذلت کی زندگی نہیں جی سکتا، بلکہ میں عزت کی موت کو گلے لگانا پسند کرتا ہوں۔ مگر اس کے بعد کا جو مصرع ہے وہ امام نے فرمایا ہے کہ اور جو ہے ذلت اگر برداشت کرنا پڑے تو یہ مجھے برداشت ہے جہنم میں جانے سے، یعنی جہنم میں اگر جانا ہو اور دنیا میں ذلت برداشت کرنا ہو تو میں دنیا کی ذلت کو برداشت کر لوں گا، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ تو مختصر یہ کہ ہماری خیر اور شر کا معیار ہماری جنت اور جہنم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے ایک کتاب نازل کی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں انزل کتابا ہادیا، پروردگار نے ہدایت دینے والی کتاب نازل کی ہے، بین فیہ الخیر والشر، جس میں خیر اور شر کو واضح طریقے سے بیان کر دیا، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ لہذا خیر کے راستے کے اوپر چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور شر سے بچو گے تو پھر صحیح راستے کے اوپر چلو گے اور نجات تک پہنچ جاؤ گے۔ مولا امام سجاد علیہ السلام خدا سے یہ دعا کر رہے ہیں، پروردگار جتنا بھی خیر کیا ہے میں اس کو کم سمجھوں، وَاسْتِكْثَارِ الشَّرِّ وَإِنْ قَلَّ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي، اور میرے سے جو کچھ بھی شر ہوا ہے چاہے وہ زبانی ہو یا عملی، جو برائیاں بھی کی ہیں پروردگار میں ان کو زیادہ سمجھوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ واقعاً شر کیا ہے، کچھ چیزیں ہیں شر اور کچھ ہیں جو شر کے بھی شر ہیں، بد سے بھی بدتر ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے بد، بری، اور ایک ہوتی ہے جو بری سے بھی بری ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے شر، امام نے کہا کہ مجھے شر سے بچانا، میں شر کو تھوڑا سمجھوں، نہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو شر سے بھی زیادہ شریر ہیں اور شر ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے دو خصلتیں ایسی ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے بہتر کوئی نیکی نہیں ہے، جن سے بہتر کوئی خیر اور بر نہیں ہے، الایمان باللہ والنفع لعباد اللہ، پہلی چیز ہے خدا پر ایمان اور دوسرے خدا کے بندوں کو فائدہ پہنچانا۔ دیکھیے ان دو جملوں میں پورے اسلام اور پورے دین کا نچوڑ پیغمبر نے بیان کر دیا۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے واقعاً پروردگار کا مخلص رہے،
اپنے رب کے سامنے سر کو جھکاتا رہے، اس کی عبادت و بندگی کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف عبادت ہی عبادت نہیں، بلکہ اللہ کے بندوں کو بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ یہ سب سے بڑی نیکی، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وَخَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الشَّرِّ شَيْءٌ، دو خصلتیں ایسی ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں، دو صفات ایسی ہیں کہ جن سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے، جن سے بری کوئی چیز نہیں ہے۔ الشرک باللہ، کسی کو اللہ کا شریک قرار دینا، کسی شریک کا خدا کے لیے قائل ہونا، یعنی شرک باللہ، مشرک ہونا، وَالضُّرُّ لِعِبَادِ اللہ، اور اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانا۔ یعنی اگر انسان خدا کے حق میں ظلم کر رہا ہے اور بندوں کے حق میں ظلم کر رہا ہے تو اس سے بڑا کوئی شر نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اگر انسان اپنے رب کا وفادار ہے، مالک، پیدا کرنے والے، خالق اور رزق دینے والے اور پوری زندگی اور اتنی نعمتیں دینے والے پروردگار رب کو پہچانتا ہے اور واقعاً اس پر ایمان لاتا ہے، کسی کو اس کا شریک قرار نہیں دیتا، اس سے بہتر کوئی نیکی نہیں۔ اور جب اس کے بندوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی نفع بخش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی ذات گرامی اگر آپ دیکھے جائے تو ایمان باللہ کے اعتبار سے بلند ترین منزل کے اوپر فائز ہے، اور اگر بندوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلے ہم نے عرض کیا تھا ایثار تفضل کے ذیل میں کہ پیغمبر نے جو ایثار کا طریقہ بتایا وہ یہی ہے کہ خود بھوکے رہو اور مگر دوسرے کو کھلاؤ۔ خود ضرورت ہے، اپنی ضرورت کو پیچھے رکھو، دوسرے کو آگے بڑھاؤ۔ در حقیقت یہ ایثار کی زندگی ہے۔ تو اللہ کے رسول ایمان کے بھی بلند ترین درجے کے اوپر فائز تھے، اور اللہ کے رسول بندوں کے لیے فائدہ مند ہونے کے اعتبار سے بھی دنیا کے بہترین انسان تھے۔ سائل آ رہا ہے پیغمبر کی خدمت میں اور پیغمبر اپنی ازواج کے گھروں میں پوچھوا رہے ہیں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، جواب یہ آتا ہے کہ پانی کے علاوہ ہمارے یہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا ہے، حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ بندوں کے لیے جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، ان کو فائدہ پہنچا رہا ہے، وہ در حقیقت سب سے بڑا خیر ہے۔ یعنی پیغمبر اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے خیر و خیرات کر دیتے ہیں اور خدا کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے مولا کائنات نے فرمایا فاعل الشر شر منہ، فاعل الخیر خیر منہ، خیر کرنے والا خیر سے بہتر ہوتا ہے اور شر کرنے والا شر سے بدتر ہوتا ہے۔ یعنی گناہ خود گناہ کوئی چیز نہیں ہے، نیکی کوئی نیک چیز نہیں ہے۔ جب تک کوئی نیک کام کرنے والا نہیں ہوگا اس وقت تک یہ نیکی سامنے نہیں آئے گی۔ جب تک کوئی برائی کرنے والا برائی نہیں کرے گا اس وقت تک برائی سامنے نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی جو ہے، اس سے برائی سے برا جو ہے وہ برائی کرنے والا ہے، نیکی سے اچھا نیکی کرنے والا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ شر کی کنجیاں کیا ہیں، شر کے تالے کیا ہیں، کس طریقے سے شر آتا ہے اور کہاں سے شر کے راستے پیدا ہوتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل للشر اقفالا، پروردگار عالم نے شر کے بہت سے لاک اور تالے بنائے ہیں۔ وجعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب والکذب شر من الشراب، اور پروردگار عالم نے ان تمام تالوں کی کنجی شراب کو قرار دیا ہے۔ یعنی شر کے جتنے بھی تالے ہیں وہ شراب کے ذریعے سے کھلتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا والکذب شر من الشراب، اور جھوٹ جو ہے وہ شراب سے بھی بدتر ہے۔ یعنی دوسری حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ اگر کسی گھر میں لاک لگا دیا جائے اور اس گھر کے اندر تمام برائیوں کو جمع کر دیا جائے تو جھوٹ ان تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے اور کسی کو جھوٹ بولنا آتا ہے تو اس کے یہاں ہر طرح کی برائی آ سکتی ہے۔ اور اگر ہم جھوٹ سے بچ جاتے ہیں، اللہ ہمیں حفاظت دیتا ہے اور جھوٹ سے بچاتا ہے، تو پھر ہر طرح کا خیر ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابلیس نے اپنے تمام شیاطین کو جمع کیا، میٹنگ کی اور کہا کہ تمہارے لیے میں ایک ڈیوٹی دیتا ہوں، دیکھو تم ایک کام کرو۔ وہ اپنے ساتھیوں کو کیا کہتا ہے علیکم باللحم والمسکر والنساء، کہ دیکھو زیادہ سے زیادہ گوشت کھاؤ، شراب پیو، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرو، اور نساء اور عورتوں یعنی حرام کاری کرو۔ تین چیزیں شیطان نے بتائی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ گوشت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حد سے زیادہ کوئی سی چیز کا استعمال ہو رہا ہے تو اس سے شر پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نشہ آور چیزیں، آج کے زمانے میں، آج کے ماحول میں ہمارے بچوں اور جوانوں اور پورے ملک کیا پوری دنیا
جس سے پریشان ہیں، حکومتیں جس سے پریشان ہیں، اور ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، ہر چھوٹے بڑے کی ذمہ داری، ہر ایک کا وظیفہ اور ہر ایک کی ڈیوٹی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور نشے سے اپنی قوم کو، اپنی ملت کو اور پوری دنیا کو آزادی دلائیں۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب دنیا ان قوانین کے اوپر عمل کرے جو قرآن مجید نے بتائے ہیں، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں۔ شراب، نشہ آور چیزیں، ڈرگس اور نشے کی چیزیں جن میں خاص طور سے آج کے بچوں اور نئی جنریشن کو مبتلا کیا جا رہا ہے، اور یہ بہترین بزنس اور تجارت کے عنوان سے لوگوں کے درمیان میں اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے۔ یہ خطرناک بیماری جو ہے پوری دنیا میں عام ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ پیغمبر نے یہی فرمایا ہے کہ شیطان کے تیروں میں سے اور شیطان کے جالوں میں سے ایک جال یہی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ شراب کو عام کرو، نشے کو عام کرو، ڈرگس کو عام کرو، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرو۔ جس جوان، جس بچے، جس بزرگ اور جس انسان کو بھی نشے کی لت لگ جاتی ہے، اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور جہاں کہیں بھی حرام کاری، ناجائز سیکس، ناجائز ریلیشن، مرد و عورت ہوں یا کسی اور کے درمیان میں بھی اگر ناجائز ریلیشن ہیں، یہ بھی شیطان کا وہ خطرناک جال ہے جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ شر کے راستے میں پڑ جاتا ہے، اور سارے شر جو ہیں انہی دو چار چیزوں کے اندر جمع ہے۔ لہٰذا انسان کی ذمہ داری ہے، اور واقعاً آج کا ماحول، آج کا کلچر، ٹی وی، واٹس ایپ، فیس بک اور جو کچھ بھی آپ یہ اس طریقے کی میڈیا کے تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ انسان کو انہی شرور کی طرف لے جا رہے ہیں، اور انہی گناہوں کو دنیا کے برے لوگ عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا پھر کیا کیا جائے، کس طریقے سے ان کا مقابلہ کیا جائے؟ تو پیغمبر نے فرمایا تکلفوا فعل الخیر وجاہدوا نفوسکم علیہ۔ دیکھو، نیک کام کی طرف چلنے میں انسان کو مشکل ہوتی ہے، لیکن کوشش کرو، تکلیف اٹھاؤ، زحمت اٹھاؤ نیک کام کرنے کے لیے، اور اپنے نفسوں سے جہاد کرو اس کام کے لیے۔ مولا امام سجاد علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ خدا سے یہ دعا کر رہے ہیں، پروردگار جتنا خیر کرتا ہوں اس سے کم سمجھنے کی توفیق دے، میں اس کو کم سمجھوں۔ جب انسان کم سمجھے گا تو اس کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کرے گا۔ فَإِنَّ الشَّرَّ مَطْبُوعٌ عَلَيْهِ انسان، شر تو انسان کے مزاج میں ہے، ہمارے رگو پے میں بسا ہوا ہے۔ کتنا بھی نیک انسان ہو، دوسروں کو دیکھ کے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ ماحول، کلچر، حالات، بچے، جوان، جو کچھ بھی ہیں، بڑے بوڑھے، اچھے خاصے لوگ، ٹھیک ٹھاک لوگ جو ہیں، وہ بھی اس ماحول میں ایسے رنگ بدلتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بھی کبھی نیک اور شریف لوگوں میں شامل تھے۔ تو پیغمبر کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت، انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ شر کی طرف جاتا ہے، اور یہی جناب یوسف اور جناب زلیخا کے بھی قصے میں ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس تو انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے مگر یہ کہ خدا کسی کے اوپر رحم کرے۔ تو پیغمبر نے یہی فرمایا ہے کہ اپنے کو تکلیف میں ڈالو، زحمت کرو، اسٹرگل کرو، محنت اور مشقت کرو، اپنے آپ سے لڑو خیر کے لیے، اور باقاعدہ جہاد کرو۔ جہاد کا مطلب دشمن سے ہی لڑنا نہیں ہے، میدان جنگ میں جانا نہیں ہے، نفس کا جہاد یہ جہاد اکبر اور یہ بڑا جہاد ہے۔ بلکہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا اکرہ نفسک علی الفضائل۔ فضیلتوں کے بارے میں ہم پہلے آپ سے گفتگو کر چکے ہیں کہ فضیلتیں کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، اچھائیاں کیا ہیں۔ اب ان فضیلتوں کو حاصل کیسے کرنا ہے، مکارم اخلاق کو کیسے حاصل کرنا ہے، سب سے پہلی بات تو جو میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، جیسے امام سجاد نے سلیقہ سکھایا، پروردگار خیر جتنے بھی زیادہ سے زیادہ میں نے کیوں ہوں میں ان کو کم سمجھوں، مجھے توفیق دے۔ شر جتنے بھی مجھ سے تھوڑے سے تھوڑے بھی ہوں اور کم سے کم کیے ہوں، پروردگار انہیں زیادہ سمجھنے کی مجھے توفیق عطا فرما، زبانی ہو، عملی ہو، کسی بھی طرح کا شر ہو میں ان کو زیادہ سے زیادہ سمجھوں۔ تو خیر انسان کے ہونا چاہیے، اور فضائل کی طرف انسان کا مزاج نہیں جاتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اچھائیاں ہیں، شیطان ہمیں ادھر ادھر ڈائیورٹ کرتا ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا نہیں، اکرہ نفسک علی الفضائل، فضیلتوں کی طرف اپنے آپ کو مجبور کرو، پریشر ڈالو، دل نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی کوشش کرو، اچھائیوں کی طرف آنے کی کوشش کرو۔ فَإِنَّ الرَّذَائِلَ أَنْتَ مَطْبُوعٌ عَلَيْهِ، کیونکہ رذائل تو تمہارے اندر ہیں ہی، رذائل تو تمہارے مزاج میں پائی جاتے ہیں، لہٰذا اس کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فضائل کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ایک مثال میں چلتے چلتے دے دوں، استاد قراتی مدث اللہ، پروردگار عالم استاد کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ وہ کہتے ہیں
کہ فضائل اور کمالات ایسے ہی ہیں جیسے انسان پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے۔ جب انسان پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے، گاڑی پہاڑ کے اوپر چلتی ہے تو ریس دینا پڑتی ہے۔ جب ہم پہاڑ کے اوپر بلندی کے اوپر جاتے ہیں زور لگانا پڑتا ہے۔ جب زینے کے اوپر چڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ جتنے زینے طے کرتے چلے جاتے ہیں انسان کا سانس پھونکتا چلا جاتا ہے، ہمت کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے۔ گاڑی میں اگر لوڈ ہے، وزن ہے، تو باقاعدہ بمبئی کے بعض علاقے جہاں ہیں اور جہاں پہاڑی علاقہ ہے وہاں ٹرین میں ایک کے بجائے دو دو تین تین انجن لگانا پڑتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے۔ تو فضائل و کمالات چوٹی اور بلندی کا نام ہے۔ مولا کریں اکھرے، اپنے نفس کو مکروہ کرو، کراہیت دو، مجبور کرو، پریشر ڈالو کہ وہ فضائل کی طرف جائے، اور جب انسان واقعاً ان فضائل کی طرف جاتا ہے تو ان کا مزے کو اور لطف کو ایک مرتبہ چکھ لیتا ہے اور پھر وہ اس راستے کو نہیں چھوڑتا۔ ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے کہ جس کلچر، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہ گندگیوں سے، رذائل سے، شر سے، برائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سمندر انہی کثافتوں سے پر ہے۔ آج کے پاک و صاف دریا جو ہمارے لیے کل زندگی تھے، ان میں اتنی گندگی آ گئی ہے کہ حکومتیں بھی ان کو صاف کرنے سے عاجز ہیں، اور واقعاً یہ بھی حکومتوں کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے۔ تو جہاں صفائیوں میں گندگی آ گئی ہو، جہاں آب حیات کو گندہ کر دیا گیا ہو، اس کے باعث سے مرگ قرار دے دیا گیا ہو، وہاں کے اوپر فضائل کو تلاش کرنا ایک مشکل کام ہے۔ لیکن اگر انسان کوشش کرے تو پھر جو فضیلتوں کا عادی ہو جاتا ہے وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ایک واقعہ امام سجاد علیہ السلام سے ہی متعلق ہے، آخر کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ مدینے میں سیلاب قحط پڑا، لوگوں نے دعائیں کی۔ بہرحال ایک آدمی نے دیکھا کہ ذرا دیکھوں تو لوگ کیسے دعا کر رہے ہیں۔ غلام کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے اور اتنا گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے کہ اس کے جب بارش ہوئی تو اس نے سوچا کہ یقیناً اسی کی دعا قبول ہوئی ہے۔ بہرحال وہ امام سجاد کا غلام تھا۔ یہ آدمی امام سجاد کے پاس پہنچا اور کہا مولا مجھے یہ غلام چاہیے۔ امام نے کہا لے جاؤ، بغیر پیسے کے لے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کو لے کے چلتا ہے تو اس غلام نے پوچھا کہ آخر تم مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں پہاڑ کے دامن میں اس طریقے سے دعا کرتے دیکھا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ بارش تمہاری دعا کی وجہ سے، آپ کی دعا کی وجہ سے آئی ہے۔ میں تمہیں غلام بنا کے نہیں رکھوں گا، میں تمہاری خدمت کروں گا، میں سر کا تاج بناؤں گا، میں تمہیں اپنے گھر میں عزت اور احترام کے ساتھ اور شرف کے ساتھ رکھوں گا۔ اس نے کہا جب میرا اور خدا کا یہ راز کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا، تو اے اللہ میں امام سجاد کا در نہیں چھوڑنا چاہتا اور میں یہ در چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ وہیں گرا، آگے بڑھا اور خدا کو پیارا ہو گیا۔ جب انسان فضائل و کمالات کے سمندروں میں غوطہ ہوتا ہے، صبح شام ائمہ طاہرین کی صحبت میں رہتا ہے، وہ ان کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ جو شریروں کی صحبت میں رہتا ہے اسے نیکیوں کی طرف آنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ لہٰذا امام سجاد نے یہی دعا کی کہ کتنا بھی تم نیک کام کر لو اس کو تھوڑا سمجھو اور خدا سے اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ کتنا بھی کم سے کم تمہارے گناہ ہوں اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھو، تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور خدا سے اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ رب کریم سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی نیکیوں کو کم سے کم سمجھنے کی توفیق عطا فرما، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ ہوں، اور ہمیں اپنی برائیوں کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی توفیق اور بصیرت عنایت فرما، چاہے وہ کتنی کم سے کم کیوں نہ ہوں۔ بحق محمد و آلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔